اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جتنے اعتراضات انہوں نے کیے وہ خواہ ضعیف روایات تھیں، ہم نے ان کی نشاندہی کی اصول محدثین کی روشنی میں، یا چاہے انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی مانوی طور پر، یا کہیں سے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی تھی. جہالت واضح ہونے کے بعد، غلطی واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے بالکل رجوع نہیں کیا، تعصب کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں. ابھی تک پمفلٹ میں لکھی ہوئی ہیں، اپنی بولی ہوئی باتوں سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، بتایا نہیں لوگوں کو کہ میں نے یہ غلطی کر دی، لہٰذا میری غلطی جو ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو غلط سمجھیں. یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم آن دی ریکارڈ کہہ چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، اسلام میڈیا پہ. 2 چینل ہیں ہمارے، ایک تو کمپلیٹ لیکچرز والا ہے اور ایک شارٹ کلپس والا ہے. کمپلیٹ لیکچرز میں پورا لیکچر مکمل اپلوڈ کیا جاتا ہے، شارٹ کلپس میں چھوٹے چھوٹے عنوانات ان کو الگ کر کے، جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا الزام، یہ ایک کلپ ہو جائے گا. اس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سود کا الزام، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنت کی مخالفت کا الزام. اس طرح مختلف ہمارے جو کلپس ہیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ جو بھی ٹاپک ہوتا ہے وہ ہمارے اپلوڈڈ ہیں. وہ سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے اپلوڈڈ ہیں، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں انہیں، اور لا تعداد لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا چکے ہیں. لوگ ہمیں بتاتے ہیں، فون کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی، اس طرح فیس بک پیج پہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور کس طرح وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے فریب میں آئے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے بدظن تھے، اور آپ کس طرح اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ہدایت نصیب ہوئی ہے. وہ واقعہ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ 2 سال پہلے کی بات ہے. ایک انجینئر صاحب وہ ہمارے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ بیٹھے، وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ہماری مجلس ہوئی. تو اس مجلس کے اختتام پر انہوں نے جتنے بھی اشکالات اپنے پیش کیے، وہی رٹی رٹائی باتیں ساری، صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی، فلاں فلاں، وہ الحمدللہ میں نے سارے جو ہے نا دلائل کے ساتھ ان کے سامنے ساری حقیقت رکھی. تو 1.5-2 گھنٹے بعد مجھے کہنے لگے کہ میں آج سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، ان سے خوش ہو کر انہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. پہلے تو میں ان کے بارے میں دل میں میل رکھتا تھا، دل میں میرے تو ان کے بارے میں برے خیالات تھے، میں ان سے راضی نہیں تھا دلی طور پر. ویسے ہی ہم اوپر سے رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں. تو آج کہتے ہیں میں دل سے انہیں رضی اللہ عنہ، میرے دل میں محبت آ گئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر ایک شخص بھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا ان یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعام. اور یہ غزوہ خیبر کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کتاب المغازی میں، کہ علی اگر تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اسی طرح کی سواری جس طرح آج کل لینڈ کروزر ہوتی ہے یا بڑی کوئی لگژری گاڑی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا رہے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی دنیاوی فائدہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری نیت ایسی نہیں ہے کہ ہم دنیاوی فائدہ اس سے حاصل کریں یا کوئی مال و متاع ہم نے حاصل کرنا ہے. میں ویڈیو ریکارڈنگ کی کوئی معاوضہ نہیں لیتا کسی سے، آج تک کسی سے نہیں مانگا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے بھی میری کوئی خدمت کریں یا مجھے پیسے دیں. ہاں ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب پر ہمارے چینلز ہیں، پھر اس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، پھر اپلوڈنگ ہے، انٹرنیٹ کے اخراجات ہیں، اسی طرح دیگر ہمارے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ساتھی وہ چلا رہے ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے صرف اور صرف یہی مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دے. جو صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں غلط خیالات آ گئے، وسوسے آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رفع کر دے. یہ ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور ہماری آخرت میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری یہ کاوش ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی ساری کی ساری صحابہ اور اہل بیت سے محبت میں گزرے، ہماری موت صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر آئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کرتے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جگہ دے دے۔